27 ستمبر کو اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان نے اپنا پورا زور کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے لگا دیا۔ اس سے قبل اور اس کے بعد بھی پاکستان کا پورا زور اسی ایشو کو دنیا کے سامنے لانے پر تھا اور اب بھی ہے۔ پاکستان اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج پوری دنیا میں کشمیر کی بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس ایشو کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، بھارت پسپائی کرتا ہوا نظر آیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے اجلاس کو بڑے اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے کشمیر ایشو کے لیے استعمال کیا، جبکہ دوسری طرف بھارت کی پوری کوشش تھی کہ اس ایشو کے اوپر، مسئلہ کشمیر کے اوپر پردہ پڑا رہے، یہ معاملہ دنیا سے اوجھل رہے، لیکن پاکستان نے بھارت کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ نہ صرف اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر بھارت نے اس ایشو پر بات نہیں کی، بلکہ وہ کسی فورم کے اوپر بھی کشمیر ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتا، اس کو اوجھل رکھنا چاہتا ہے، اس پر نقاب ڈالے رکھنا چاہتا ہے، اس پر گرد و غبار میں اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ تو بھارت اس معاملے میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اور پاکستان اس معاملے میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے، اس میں پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان اس معاملے میں بڑی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ پوری دنیا میں آج ٹاک آف ٹاؤن ہی نہیں، ٹاک آف گلوبل کشمیر ایشو بن چکا ہے۔ پاکستان اس کو انتہائی بلندیوں پر لے گیا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے اس کے اوپر ایک یکجہتی اور یگانگت پائی جاتی ہے عوامی سطح پر، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ایشو پر ہم سب ایک ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ تو سیاسی لوگوں کے کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر اتنا فی الحال اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ ہم صرف مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور لانگ مارچ پر بات کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لانگ مارچ لا رہے ہیں، اسلام آباد میں دھرنا دینے کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا بالکل یہ جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، وہ مظاہرے کریں، جمہوریت کے جمہوری طریقہ کار جو بھی ہے وہ اس کو ضرور استعمال کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سے مولانا لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد سے پاکستان کے اندر کشمیر ایشو وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے، کشمیر ایشو اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے واضح اثرات نظر آ رہے ہیں۔ لوگ جب پاکستان کی بات کرتے تھے، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے دنیا میں بات ہوتی تھی، لیکن آج کشمیر ایشو پر بھی بات ہوتی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر بھی بات ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ میڈیا میں آج کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے آپ ٹاک شوز دیکھ لیں، دیگر تجزیات دیکھ لیں، تو آج کشمیر ایشو سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ اور دھرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی کے اوپر آج کی خبریں ہیں، اسی کے اوپر آج کے کالم ہیں، اسی کے اوپر زیادہ تر آج کے تجزیے ہیں، میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ٹاک آف ٹاؤن بن چکا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ ٹاک آف گلوبل بھی بن جائے، جس سے کشمیر کاز کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور پہنچنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ یہ بھارت کا ایجنڈا ہے کہ کشمیر ایشو کو اوجھل کر دیا جائے دنیا کی نظروں سے، اور مولانا فضل الرحمان یہ تو نہیں کہا جا سکتا، قطعی نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا فضل الرحمان بھارت کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن نادانستہ وہ مولانا فضل الرحمان بھارت کے ایجنڈے ہی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بھارت کا ایجنڈا یہی ہے کہ کشمیر ایشو دنیا سے اوجھل رہے، دنیا یہ پس منظر میں چلا جائے۔ یہ بھارت کا ہمیشہ سے ایجنڈا رہا ہے، اور اب پاکستان کی حد تک اور کافی حد تک عالمی سطح پر بھی یہ ایشو پس منظر میں جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا دھرنے کا ایشو وہ پیش منظر میں آ رہا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے، لانگ مارچ سے کشمیر کاز کو کس حد تک نقصان پہنچ رہا ہے اور مزید پہنچ سکتا ہے۔